اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے باداموں کے بارے میں۔ بھیگے ہوئے بادام جو ہے ان کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا کہ لوگ بادام کو بھگو کر استعمال کرتے ہیں۔ پانی میں بھگو کر بادام استعمال کرنا کیسا ہے، کیا ان کا فائدہ ہے یا ان کا نقصان ہے، کیا ان کی افادیت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ پانی میں بادام بھگو کر استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ کس کس بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ ناظرین، بادام ایک ایسی چیز ہے جو ماغذ بادام ہے، یہ آپ ہر نسخے میں استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ توانائی کے لیے، توانائی حاصل کرنے کے لیے، قوت باہ کے لیے، دماغی کمزوری کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، جو بھی آپ نسخہ بنا رہے ہیں اس میں آپ بادام استعمال کر سکیں۔ اور ایک یہ ایسی بے مثال لاجواب گیری ہے جس کو پورا دن بھی کھایا جا سکتا ہے، اور جس سے آپ کو جسمانی طاقت حاصل ہوتی ہے، دماغی طاقت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے، نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بہت ہی زبردست لاجواب قسم کی گری ہے، مگر اس کو بھگو کر استعمال کرنے کے کیا فائدہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ باداموں کا عام استعمال جو ہے، چاہے بھگو کر بادام استعمال کریں یا ویسے خشک بادام استعمال کریں، تو اس سے نہ صرف جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ متعدد بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بادام جو لوگ بھگو کر استعمال کرتے ہیں، کیا اس سے باداموں کی افادیت کم ہو جاتی ہے یا ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں اور آپ اس کو کس کس بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بادام بھگو کر استعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، باداموں کو بھگو کر استعمال کرنا ان کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر آپ استعمال کریں گے باداموں کو بھگو کر، پانی میں بھگو کر، تو اس سے آپ مختلف بیماریوں میں جو ہے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بیماریاں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی بیماریاں جس میں آپ باداموں کو بھگو کر استعمال کریں تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ماہرین طب کے مطابق باداموں کو رات بھر بھگو کر رکھنے سے ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوتی ہے، جو اس کے کوٹنگ کے اوپر جو زہریلا مواد ہوتا ہے یہ نکل جاتا ہے، اور گلیوٹن جو ہے یہ ڈیکمپوز ہو کر فیٹک ایسڈ کو جو ہے اس کا اخراج کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے بھگونے سے اس کا جو زہریلا مواد ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس سے پھر اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ باداموں کو بھگو کر استعمال کرنے سے آپ 9 بیماریوں میں جو ہے وہ افادیت حاصل کر سکتے ہیں۔ 9 بیماریوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ 9 بیماریاں کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو پر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی۔ بچوں کے امراض ہیں، چاہے زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، تقریباً ہر مارچ کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری، آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مارچ ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس کا پہلا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی کون سی بیماری جس میں آپ بادام جو ہے بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ بھیگے ہوئے باداموں کو استعمال کرنے سے ایک تو نظام ہضم کو تیز کرتا ہے، زیادہ ہموار کر کے، اور غذا کو ہضم کرنے میں بہتر کردار ادا کرتا ہے۔ جب باداموں کو پانی میں بھگویا جاتا ہے تو اس کے اوپر انزائمز کی ایک تہ بن جاتی ہے جو اسے ہضم ہونے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ یہ ایک قوت بھی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، جسم کو غذائیت فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موٹاپا یا چربی جو ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو یہ معدے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ معدے کے نظام ہضم کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ موٹاپے کے لیے، زیادہ چربی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے، یہ دماغی بہتری کے لیے، دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اب جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس چیز کی تحقیق کی ہے کہ بادام اگر بھگو کر استعمال کیے جائیں، 5 سے 6 بادام روزانہ بھگو کر استعمال کرنا
یہ دماغی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے، دماغی ٹانک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، دماغی افعال کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دماغی کمزوری کے لیے، یادداشت کی کمی کے لیے اسٹوڈنٹس یا جو پروفیسر حضرات ہیں یا جو دماغی مشقت کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے، بہت ہی مفید چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یا پروفیسر حضرات کے لیے جو بھی دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بادام بھگو کر لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہے یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ یادداشت کو بہتر کرنے میں بھی جو بھیگے ہوئے بادام ہیں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یادداشت کو تیز یا حافظے کو تیز کرنے کے لیے اب یہ نہیں ہے کہ کلو بادام جو ہے وہ آپ بھگو کر استعمال کر لیں تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں، بہت زیادہ بادام بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5، 7 یا 9 بادام جو ہے یہ آپ بھگو کر پانی میں بھگو کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے دماغی قوت حاصل ہوگی، یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ جو ہے وہ تیز ہوگا۔ طبی ماہرین کے مطابق بھیگے ہوئے بادام جو ہیں جسم میں غذائی اجزاء کو آسانی کے ساتھ ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں موجود وٹامن B6 جو ہے پروٹینز کے میٹابولزم میں مدد دیتا ہے، جس سے دماغی خلیات میں آنے والی جو خرابی ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے، اس کی یہ مرمت کرتا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا 5، 7 یا 9 بادام، یہ طاق عدد کے جو بادام ہیں یہ آپ نے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے، صبح ان کا چھلکا اتار کر اچھی طرح سے چبا کر استعمال کرنا ہے۔ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نوجوان بزرگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو یادداشت جو ہے وہ تیز ہوگی، دماغی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے، قوت حافظہ تیز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے معدے کے لیے بہت زبردست چیز ہے، دماغی کمزوری کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ تو ناظرین اب یہ ویڈیو چونکہ لیندی ہو رہی ہے تو اس کا یہ پارٹ 1 بنا دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو اس کے لیے میں بناؤں گا جو اس کے اور جو بیماریاں باقی رہ گئی ہیں، جو 6 بیماریاں باقی ہیں ان کے بارے میں میں دوسرا پارٹ بناؤں گا عن قریب۔ اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ عن قریب جو ہے وہ میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ پہلا پارٹ ہے یہ، اگلے پارٹ کا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔